بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 49ویں سورہ الحجرات پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات کی بنیاد پر میں نے اس سورت کو ڈیوائن فیور کا نام دیا ہے۔ اس مدنی سورت میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس سورت کی پہلی آیت اسلامی ریاست کے آئین کی بنیاد ہے۔ الحجرات کا لفظ آیت نمبر 4 میں ہے، جو ازواج مطہرات کے حجروں یعنی پرائیویٹ اپارٹمنٹس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ صورت ادب و آداب کے رموز و اوقاف کھول کھول کر بیان کر رہی ہے، جس میں سب سے بڑا ادب، سب سے بڑھیا سلیقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز دھیمی رکھنا ہے۔ کاشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر شور مچانے کی بجائے صبر سے انتظار کرنا ہے۔ اس سورت کی پہلی 3 آیات اس موقع پر اتریں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی قبیلے کے امیر بنائے جانے پر تلخ کلامی ہو گئی اور ان کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی تھیں۔ یہاں ایک باریک نکتہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ اپنے دلائل، اپنی توجیہات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے پاک بیانات سے رتی برابر بھی اوپر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا سی بے ادبی ہمارے سارے نیک اعمال کو غارت کر سکتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ امت کی ماؤں اور تا قیامت ان کے گھرانوں کو عظمت و تکریم دینا ایک طرف تو ربوبی حکم کی تکمیل ہے، دوسری طرف اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کا تہہ دل سے ادب قائم کرنے سے رب تعالی دلوں کو تقوی کے نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ اس صورت میں اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ بغیر تحقیق کے کسی خبر پر یقین کرنے کے بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ افواہوں کی بنیاد پر نہ صرف افراد بلکہ اقوام کے درمیان بڑے بڑے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ کسی بھی غیر ذمہ دار شخص کی سنی سنائی بات پر بھروسہ کر لینا اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے تحقیق کیے بغیر آگے بیان کر دے۔ اس صورت مبارک سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول کی موجودگی باعث برکت بھی ہے اور باعث ایمان بھی۔ ان کی تعظیم اور تابعداری کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہم نے ان کی باتوں پر عمل پیرا ہونا ہے، نہ کہ جو ہم سوچیں انہوں نے وہ کرنا ہے۔ یوں ہدایت نصیب ہوگی اور ایمان دلوں میں سج جائے گا۔ مسند احمد کی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ جس آدمی کو نیکی کرنے کے بعد خوشی ہو اور برائی کے بعد افسوس، تو وہ یقیناً ایمان والا ہے۔ سورت واضح کر رہی ہے کہ اہل ایمان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو، لڑائی ہو گئی ہو تو صلح کرا دینے میں اجر عظیم ہے۔ زیادتی کرنے پر جو تلا ہو اسے سبق دیا جا سکتا ہے، مگر اگر کوئی پلٹ جائے، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو انصاف کا معاملہ فرمایا جائے۔ رب تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ سنن نسائی میں درج ہے کہ دنیا میں انصاف کرنے والے قیامت کے دن انصاف کرنے کی وجہ سے رحمان کے سامنے موتیوں کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم ہونے کی صورت میں تو اس کی مدد کرنا ٹھیک ہے، لیکن ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ پھر اس صورت مبارک سے ہمیں یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ کسی بھی دوسرے شخص یا قبیلے کا مذاق نہ اڑایا جائے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کسی دوسرے مرد اور عورت کا رب کے ہاں کیا اونچا مقام ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کریں، بدگمانی سے باز رہیں، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کی جائے، ٹو میں نہ رہا جائے، غیبت سے باز رہا جائے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اے مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کو کریدنے میں نہ لگو، جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کی کرید میں رہتا ہے اللہ اس کی پوشیدہ باتوں کو کریدتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس سورہ پاک کی روشنی میں اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ قبیلے برادریاں صرف پہچان کے لیے ہیں، ایمان دلوں میں تب داخل ہوتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، ان پر ایمان لا کر کوئی شک نہ کیا جائے، اپنے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ ترمذی شریف میں درج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نسب کا علم اتنا سیکھ لو کہ آپس میں صلہ رحمی کرنے لگو، صلہ رحمی کرنے سے لوگ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے مال میں خیر و برکت ہوگی اور لوگوں میں تمہارا ذکر خیر ہوگا۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں، ہاں فضیلت اسے حاصل ہے جو پرہیزگاری میں سب سے آگے ہو۔ سورہ الحجرات نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان سمیت زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ ہمارا دائرہ اسلام میں داخل ہونا رب پر کوئی احسان کی بات نہیں، بلکہ رب کا احسان عظیم ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں ڈیوائن فیور یعنی ربوبی احسان عظیم سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سادات کا شرعی ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ افواہوں کی دنیا سے نکل کر، اختلافات سے بالا تر ہو کر، صلح اور صلہ رحمی قائم کر کے، اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے پاک رکھ کر، انصاف قائم کرتے ہوئے اپنی جان و مال اور علم و حکمت سے جہاد قائم کرنا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔